ایک ممکنہ گیم چینجر ابھر رہا ہے جو جاری تنازع میں عالمی سیکیورٹی کے لیے سنجیدہ خدشات پیدا کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے بحر ہند میں موجود امریکہ اور برطانیہ کے فوجی اڈے ڈیگو گارشیا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جو اسٹریٹجک منظرنامے کو تبدیل کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تہران نے 2 درمیانے فاصلے کے بیلسٹک میزائل اس اڈے کی طرف داغے۔ یہ اڈا ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے، جو اس کی اعلان کردہ میزائل رینج 2000 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے۔ ایران ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ اس کے میزائل اسی حد تک محدود ہیں، لیکن یہ حملہ اس سے کہیں زیادہ صلاحیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ ایک میزائل ناکام ہو گیا اور دوسرا شاید راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا، ماہرین کے مطابق اصل اہمیت خود اس کوشش کی ہے، کیونکہ یہ عالمی خطرات کے نقشے کو بدل دیتی ہے اور خطرے کی حدود کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران کے پاس ایسے طویل فاصلے کے میزائل موجود ہیں جو اس نے ظاہر نہیں کیے، یا وہ نئے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل IRBM ٹیسٹ کر رہا ہے۔ ایسے میزائل بحر ہند کے اندر گہرائی تک اور جنوبی یورپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے اپنی اصل صلاحیت کو غیر واضح رکھنا ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، تاکہ اس کے مخالفین کے لیے منصوبہ بندی مشکل ہو جائے۔ امریکہ اور برطانیہ کے لیے یہ صورتحال زیادہ غیر یقینی پیدا کر رہی ہے۔ اگر میزائل رینج واقعی بڑھ گئی ہے تو خلیجی ممالک اور اسرائیل کو اپنی دفاعی تیاریوں پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈیگو گارشیا کوئی عام ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کے عالمی فوجی آپریشنز کا ایک اہم مرکز ہے، جہاں بھاری بمبار طیارے اور جدید نگرانی کے نظام موجود ہیں۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی نے اس حملے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کی میزائل رینج دشمنوں کے اندازے سے زیادہ ہے۔ اس کا اسٹریٹجک پیغام واضح ہے، اب کوئی بھی امریکی اڈا محفوظ نہیں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اس سے تنازع کا دائرہ بحر ہند تک پھیل سکتا ہے۔ امریکہ نے اس خطرے کے جواب میں ممکنہ طور پر SM-3 انٹرسیپٹر استعمال کیا، لیکن اس کے نتائج واضح نہیں ہیں۔ اگر یہ کامیاب بھی ہوا ہو، تب بھی امریکہ کو مہنگے دفاعی وسائل استعمال کرنے پڑے، اور اگر ناکام رہا ہو تو دفاعی نظام کی کمزوریوں پر سوال اٹھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی اسٹریٹجک کامیابی حاصل کر لی ہے، کیونکہ اس نے اپنی صلاحیت، پہنچ اور ارادے کا پیغام دے دیا ہے۔ اسی دوران ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 4 کے تحت اپنی سب سے علامتی اور بڑے پیمانے کی کارروائیاں کیں، جنہیں اسلامی تہوار عید الفطر اور ایرانی نئے سال نوروز کے موقع پر انجام دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے ان حملوں کو جشن کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ نیا سال ایک تباہ کن آغاز کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ 71ویں حملے میں ایران نے عماد نامی میزائل اور ملٹی وار ہیڈ قدر میزائل استعمال کرنے کا دعویٰ کیا، جنہیں تل ابیب اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ عماد ایک مائع ایندھن والا درمیانے فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے، جس کی رینج تقریباً 1700 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور یہ فضا میں داخل ہوتے وقت اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا کہ آئندہ مرحلے میں جنگ مزید شدید اور مشکل ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازع ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتا ہے۔ 70ویں حملے میں جو عید کے آغاز پر کیا گیا، 55 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صرف 21 دنوں میں جس جنگ کو امریکی صدر نے مختصر قرار دیا تھا، ایران 71 حملے کر چکا ہے اور نئے سال کا آغاز مزید شدت کے ساتھ کر رہا ہے۔